بڑا گرم گرم شعر ہے، بالکل گرم مسالے کی طرح۔ واہ واہ جناب، میں جبیں پر بٹی کی بوری۔ ابے تو داد دے رہا ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ نہیں جناب، میں بھلا آپ کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہوں؟ صرف بچپن میں کبوتر اڑاتا تھا، اب قسم لے لیجئے کبھی پتنگ بھی اڑائی ہو۔ مگر واہ واہ، مٹی کی بوری میں جبیں پر! ابے الو کی تم فاختہ، یہ جدید شاعری ہے، کچھ سمجھا بھی کرو۔ یہ میں جبیں دراصل گدی ہے۔ گدی آج کل تمام میں جبیں گدیاں ہوتی ہیں، گدیاں جو خواہ پیشن اور محبت کا بوجھ اٹھائے پھرکتی پھرتی ہیں۔ عمران نے فلسفہ چھاڑا۔ اچھا اچھا، یہ گدی پر شاعری کر رہے ہیں، خوب خوب، آخر نسل کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ سلیمان جان چھڑانے کے لیے کہا۔ کیا کہا بے؟ میں گدی کی نسل میں ہوں؟ سلیمان تم ہوش میں تو ہو؟ عمران نے آنکھیں نکالی۔ جناب اسے داد کہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک مشاعرے میں یہ فقرہ سنا تھا، آج بول دیا۔ اور جناب ذرا سوچے تو، جب ساری میں جبیں گدیاں ہیں تو پھر میں نے نسل کا اثر بنا دیا تو کون سا برا کیا؟ سلیمان نے بھی عمران کے مقابلے میں فلسفہ چھیڑا۔ تم فوراً چلے جاؤ، تم ہو ہی اس کی قابل کہ ساری عمر باورچی خانے میں گزارو۔ تم بھلا علی عمران المختلس بودم و بیدال اس کو کہاں سمجھ سکتے ہو؟ تو جناب صرف ایک بات بتا دیجئے، یہ آپ کے تخلص کا کیا مطلب ہے؟ بودم بے دال یعنی ایسا بودم جس میں دال نہ ہو، اور بودم میں سے دال نکال دو تو باقی بچ جائے گا بوم، اور بوم کے معنی ہیں الو۔ تو آپ الو ہیں؟ ہاں سلیمان، آج کل کے سارے شاعر الو ہی ہیں، دن کو اونگتے ہیں، رات کو شاعری کرتے ہیں، پریشان اور انتہائی درجے کے نحوستی۔ جس کسی نے ان کی شکل دیکھی گیا کام سے۔ اچھا اب تو چائے بنا دوں؟ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ میں بودم بیدال رہا ہوں۔ عمران، میں سلطان بول رہا ہوں۔ سلطان بول رہے ہو یا گدھا، مجھے کیا اعتراض؟ عمران نے دیوار کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ فوراً مجھے ملو، انتہائی اہم معاملہ ہے۔ سر سلطان نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور پھر کپڑے تبدیل کرنے گیا۔ اتنے میں سلیمان نے چائے میز پر رکھ دی۔ عمران نے آدھی پیالی پی اور پھر سلیمان کو منہ چڑھاتا ہوا نیچے اتر گیا، اور چند منٹوں کے بعد اس کی کار سر سلطان کی کوٹھی میں تھی۔ سر سلطان اپنے ڈرائنگ روم میں عمران کے منتظر تھے۔ عمران جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوا۔ سر سلطان نے اسے دیکھتے ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفوں کے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، صوفوں پر بیٹھو؟ جناب آپ کے اشارے کا مطلب میز کی طرف تھا۔ بکو نہیں، تمہاری یہ حرکتیں کبھی کبھی بڑا پریشان کرتی ہیں۔ عمران میز سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ لا تعلق سا ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے جام جہاں نہاں میں دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ عمران، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے کہ جو کچھ پچھلے دنوں دارالحکومت میں ہوا تھا، اور جو صرف تمہاری ذہانت کی وجہ سے رک گیا، وہی سب کچھ بقیہ دنیا کے 14 ممالک کے دارالحکومت میں ہوا۔ لیکن وہاں کا اتنا جانی نقصان ہوا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکا۔ اس سے پہلے زمین سے پانی نکلنے کا واقعہ بھی ساری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوا تھا، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ قتل و غارت ماکا زونگا کے تحت ہوئی ہے؟ اس کا مقامی ہیڈ کوارٹر تو میں نے تباہ کر دیا تھا، عمران بولا۔ ابھی وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ یہ دیکھو، کل ہی صدر مملکت کے نام یہ خط آیا ہے، اسی سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ سب کچھ ماکا زونگا کے تحت ہوا ہے۔ عمران نے سر سلطان سے وہ خط لیا جو سرخ رنگ کے لفافے میں تھا، اور کاغذ کا رنگ بھی انتہائی سرخ تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ ماکا زونگا کی نافرمانی کی ہلکی سی سزا دیکھ لی۔ یہ صرف ایک ہلکا سا ٹچ تھا جو آپ لوگوں کو اپنی طاقت کا ہم نے دکھایا ہے۔ صرف ایک معمولی سا اڈا تباہ کرنے پر ایک بہت بھاری تنظیم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ماکا زونگا ان قریب دنیا پر حکومت کرے گی، یہ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ تم اور تمہاری حکومت رضاکارانہ طور پر دستبردار ہو جائیں۔
اور نظم و نسق ماکا زونگا کے کارکنوں کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ بھیانک ترین سزا کے لیے تیار ہو۔ ماکا زونگا عظیم قوتوں کی مالک ہے، اس کی معمولی سزا بھیانک موت ہے، اور بڑی سزا کا تو تم لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ماکا زونگا زندہ باد، ماکا زونگا۔ عمران نے خط پڑھ کر زور کا سانس لیا۔ سر سلطان اس دوران عمران کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے، لیکن خط پڑھنے کے دوران عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی حماقتوں کی تہ میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب کیا کیا جائے؟ سر سلطان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ٹوئسٹ ڈانس، عمران نے مختصر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں یہ مذاق کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ سر سلطان جھنجھلا گئے۔ دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، دیکھو اس ماکا زونگا کے سلسلے میں دنیا کے 14 ممالک کے ارکان کا اجلاس نیو یارک میں ہو رہا ہے، تاکہ اس کی سرکوبی کے لیے کوئی مشترکہ قدم اٹھایا جائے۔ میں چاہتا ہوں تم اس میں شرکت کرو، شاید کوئی راہ نظر آ جائے۔ کب ہو رہی ہے یہ میٹنگ؟ عمران نے پوچھا۔ 1 ہفتے تک، سر سلطان نے جواب دیا۔ کتنے ارکان کی اجازت ہے؟ تم اپنے ساتھ 3 اور ممبر لے جا سکتے ہو۔ بہتر، مجھے تفصیلات بھجوا دیجیے، میں ہو آؤں گا۔ پھر تمہاری شرکت کے لیے لکھ دوں؟ ہاں اچھا، مجھے اجازت دیجیے، میں نے کچھ کام کرنا ہے۔ بہتر، خدا حافظ، سر سلطان نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اور عمران کار میں بیٹھ کر کوٹھی سے باہر چلا گیا۔ جولیا آج کل باقاعدگی سے اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی، کیونکہ ماکا زونگا نے شہر میں ادھم مچا رکھی تھی، اور روزانہ اخباروں میں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ لوگ اندازن لگا لیا کرتے تھے۔ جولیا نے سوچا تھا شاید ان میں سے کوئی اشارہ ان کے کام کا نکل آئے، لیکن آج جب اس نے پڑھا کہ ماکا زونگا دراصل حکومت کا اسسٹنٹ ہے جو اس نے آئندہ آنے والے انتخاب ملتوی کرنے کے لیے رچایا ہے، تو اس نے جھنجھلا کر اخبار پھینک دیا، کیونکہ اسے لوگوں کی کم عقلی اور ناسمجھی پر غصہ آ گیا تھا۔ لیکن پھر اس کا خیال ان کے عدم واقفیت کی طرف چلا گیا، اور اس کے اعصاب کافی حد تک ڈھیلے ہو گئے، کیونکہ یہ تو ظاہر تھا کہ سیکرٹ سروس میں ہوتے ہوئے جو کچھ اسے معلوم تھا، عام لوگوں کو تو شاید اس کی ہوا بھی کبھی نہیں لگی تھی اور نہ لگ سکتی تھی۔ ابھی جولیا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی کی خرخر آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ وہ فوراً اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی طرف مڑ گئی جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ، جولیا نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ X2 بھررائی ہوئی آواز آئی۔ گڈ مارننگ جولیا، تم نے شاید ابھی ناشتہ نہیں کیا۔ تم ناشتہ کر کے صفدر کو لے کر دانش منزل پہنچ جاؤ، وہاں سے تم، صفدر، شکیل اور عمران نے نیو یارک جانا ہے، اس لیے اپنے روز مرہ کا ساتھ سامان لے جانا۔ تو کیا جناب نیو یارک جانا سرکاری کام سے ہوگا؟ اس نے نیچی آواز میں پوچھا۔ جولیا، X2 گھرایا، تو کیا میں تمہیں وہاں کسی شادی کی میں شرکت کے لیے بھیج رہا ہوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ معافی چاہتی ہوں جناب، دراصل میں غلطی سے پوچھ بیٹھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہاں ہم ماکا زونگا کے سلسلے میں جا رہے ہیں یا کوئی اور سلسلہ ہے؟ جولیا نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے جملہ پورا کیا، ورنہ وہ تو درمیان میں ہی رو پڑتی۔ ہاں، یہ ماکا زونگا کا ہی سلسلہ ہے، وہاں دنیا کے ان 14 ممالک کی جن میں ماکا زونگا نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہوئی ہیں، امریکہ کی زیر صدارت ایک میٹنگ ہوگی جس میں اجتماعی طور پر ماکا زونگا سے نپٹنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا، تاکہ اس کے سدباب کے لیے کوئی مناسب قدم اٹھایا جائے۔ اس لیے میں تمہیں، عمران، صفدر اور شکیل کو وہاں اپنی حکومت کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، اور وہاں تم سب عمران کی سرکردگی میں کام کرو گے۔ مگر جناب، جولیا نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ فکرہ کہتے ہوئے دل سے بہت ڈر رہی تھی، عمران اپنی ناشائستہ حرکات سے اپنے ملک کا وقار بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھو جولیا،
تم ہزاروں بار دیکھ چکی ہو کہ اس کی کوئی حرکت فائدے سے خالی نہیں ہوئی۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ خود کو بیوقوف پوز کر کے دوسروں کو بیوقوف بنا دیتا ہے اور پھر اپنا مطلب صاف نکال لیتا ہے۔ اور تم نے دیکھا ہے کبھی وہ اپنے مشن میں ناکام نہیں رہتا، اس کے باوجود تم ہر وقت اس کی شکایت کرتی رہتی ہو۔ ایکس 2 کا لہجہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ معافی چاہتی ہوں جناب، جولیا نے جواب دیا، مگر ایکس 2 کی آواز نے اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی، اور جب ادھر سے ریسیور رکھنے کی آواز سنائی دی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر آہستگی سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر کچھ سوچ کر رکی اور پھر فون کی طرف تیزی سے آئی اور صفدر کو ٹیلی فون کیا۔ ادھر صفدر نے فوراً ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، صفدر اسپیکنگ۔ صفدر کی آواز جولیا نے کانوں میں گونجی۔ میں جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ کیا تم ناشتہ نہیں کر چکے؟ تو آج ناشتہ میرے پاس آ کر کرو۔ شکریہ، ناشتے سے تو میں ابھی فارغ ہوا ہوں، پھر کبھی تمہارے ہاں کھاؤں گا، صفدر نے جواب دیا۔ اچھا، تم ضروری سامان لے کر میرے پاس پہنچو۔ ہم عمران اور کیپٹن شکیل کی ہمراہی میں آج نیو یارک جا رہے ہیں۔ نیو یارک؟ وہ کس خوشی میں؟ اسی ماگا زونگا کے چکر میں۔ وہاں 14 ممالک کی میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں ماگا زونگا کے صدبات کے متعلق تدبیریں سوچی جائیں گی۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں، اور صفدر نے ریسیور رکھ دیا۔ جولیا نے ریسیور رکھا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی، اور پھر آدھے گھنٹے بعد کیپٹن شکیل، عمران، جولیا دانش منزل کی میٹنگ ہال میں بیٹھے ایکس 2 کی کال کے منتظر تھے۔ عمران کی چلبری شخصیت سے جولیا سخت بیزار تھی۔ جب سے کیپٹن شکیل اس ٹیم میں داخل ہوا تھا، عمران سے بیزاری اور بھی بڑھتی جاتی تھی۔ اس سے جولیا کے کردار پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جولیا دراصل ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ کیپٹن شکیل دراصل ایکس 2 ہے، اور کیپٹن شکیل میک اپ کر کے ہمارے درمیان شامل ہے۔ اس لیے کیپٹن شکیل کی شخصیت میں وہ کبھی کبھی اپنے لیے بے انتہا دلچسپی محسوس کرتی، لیکن ادھر کیپٹن شکیل کا کردار ایکس 2 سے 2 قدم شاید آگے تھا۔ وہ عورتوں سے رومانوی باتیں کرنا اور ان میں دلچسپی لینے کو مردوں کی توہین سمجھتا تھا۔ اس لیے آج تک نہ ہی اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کی شخصیت سے کوئی رومان ٹنگا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت ایک بے داغ شخصیت تھی۔ جولیا سے بھی اس کی دلچسپی صرف اسی حد تک تھی جس حد تک وہ اس کی کرنٹ آفیسر تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ آج جب ایکس 2 نے اسے صرف صفدر کو فون پر اطلاع دینے کے لیے کہا اور کیپٹن شکیل کے متعلق کوئی ہدایت نہ ملی، تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ایک خیال رینگ رہا تھا کہ کیپٹن شکیل ہی دراصل ایکس 2 ہے۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ کیپٹن شکیل عمران کے ساتھ کسی وجہ سے پہلے ہی دانش منزل میں موجود تھا۔ بہرحال اس وقت ان سب میں نیو یارک میں ہونے والی میٹنگ کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ صفدر کا کہنا تھا کہ یہ میٹنگ قطعی ناکام رہے گی، لیکن عمران اس کے خلاف تھا۔ کیسے ناکام رہے گی؟ عمران نے صفدر کو چیلنج دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ اتنی بڑی تنظیم کی بیخ اس طرح کی میٹنگوں سے نہیں کی جا سکتی۔ جو تنظیم اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت کر سکتی ہے، وہ اس میٹنگ کا سدباب نہیں کر سکتی، صفدر نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ صفدر کا خیال ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا۔ صفدر کا خیال غلط ہے، دراصل یہ ماکا زونگا سے ذہنی طور پر مروب ہو گئے ہے، اور پھر یہ اپنے اسکول کے امتحانات میں چونکہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے، اس لیے ناکامی کا بھوت ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے۔ عمران نے مضحکہ خیز دلیل پیش کی۔ خیر، امتحانات میں فیل ہونے کا ریکارڈ تو عمران صاحب ہی توڑتے ہیں، میں نے تو ایک دلیل دی تھی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریکارڈ تو نہیں، البتہ ریکارڈ پلیئر ضرور توڑا ہے، عمران نے انگلی سے سر کھجاتے ہوئے نیم و آنکھوں سے جواب دیا۔ اور مس دل مولیا کو تو میں نے ایک مدرسے میں کان پکڑے مرغا بنا ہوا بھی دیکھا ہے، عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے مزید ٹکڑا لگایا۔ شکیل اور صفدر نے دل مولیا کے اصطلاح پر دل کھول کر ٹیکے لگائے اور جولیا پھٹ پڑی۔ دیکھو عمران، مجھے مت چھیڑا کرو، میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔
غزل ہم نے چھیڑی کوئی ساز بجا دینا، عمران بے نیازی سے گنگنانے لگا اور جولیا کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ! وہ زور سے چیخی۔ ابھی عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ٹرانسمیٹر کا بلب اسپارک کرنے لگا اور سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ جولیا نے آگے بڑھ کر بٹن دبایا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک سرخی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی شدید کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو، ایکس ٹو اسپیکنگ، ٹرانسمیٹر سے مخصوص آواز ابھری۔ میں جولیا بول رہی ہوں جناب، جولیا نے جواب دیا۔ کیا سب ممبر آ چکے ہیں؟ یس سر۔ تو سنو، اب سے آدھے گھنٹے بعد تم سب لوگ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے نیو یارک جا رہے ہو۔ وہاں اس بار میٹنگ کو خفیہ رکھنے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تم سب لوگ یہاں سے میک اپ میں جاؤ گے۔ تمہارے پاسپورٹ ابھی تمہیں مل جائیں گے۔ پاسپورٹوں پر سفر کا مقصد سیاحت ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں عمران کی رہنمائی میں کام کرنا ہوگا۔ بقیہ ہدایت اسے دے دی گئی ہیں۔ عمران سے کہو وہ تم سب کے میک اپ کر دے۔ مگر جناب، کیپٹن شکیل تو پہلے ہی میک اپ میں ہے، جولیا نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ فکرہ سن کر کیپٹن شکیل سمیت تمام افراد بری طرح چونک پڑے اور سب کی نظریں کیپٹن شکیل کے چہرے پر پڑنے لگی۔ کیا کہا؟ ایکس ٹو کی بھی حیرت آمیز آواز ابھری۔ میرے خیال میں جناب کیپٹن شکیل صاحب شروع سے ہی ہمارے ساتھ میک اپ میں شامل ہیں۔ اس خیال کی وجہ؟ ایکس ٹو کی آواز میں کچھ تلخی ابھر آئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہتا ہے جناب، کسی قسم کا تاثر ان کے چہرے پر نہیں ابھرتا، صرف آنکھیں ہی اس تاثر کی غمازی کرتی ہیں۔ اس لیے مجھے شک ہوا کہ شاید میک اپ کی وجہ سے ہے۔ جولیا، کیپٹن شکیل کو سیٹ پر بلاؤ۔ لیکن کیپٹن شکیل اطمینان سے اٹھ کر سیٹ کی طرف بڑھا۔ جولیا سیٹ سے ہٹ گئی۔ کیپٹن شکیل: یس سر۔ کیپٹن شکیل نے مدبانہ جواب دیا۔ جولیا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی تم میک اپ میں ہو؟ مس جولیا کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، دراصل ان کا شک بھی بجا ہے اور میں ان کی دوربین نظروں کی داد دیتا ہوں۔ میرے چہرے کا یہ سپاٹ پن دراصل قدرتی ہے، اس میں میرے کسی ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ کیا تم جولیا کو تسلی کرا سکتے ہو؟ ایکس ٹو کی آواز میں پراسرریت شامل تھی۔ جس طرح وہ چاہیں جناب، کیپٹن شکیل نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، مجھے تسلی ہو چکی ہے، صرف میرا ایک شک تھا۔ امید ہے کیپٹن شکیل صاحب مجھے معاف کر دیں گے، جولیا نے فوراً دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، جب ایک بات چل نکلی ہے تو اسے اختتام تک پہنچانا چاہیے۔ صفدر، تم ایمونیا کی بوتل الماری میں سے نکالو، اور کیپٹن شکیل تم اس سے منہ دھو تاکہ جولیا کا شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ صفدر جلدی سے الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے وہاں سے ایمونیا کی بوتل نکال کر کیپٹن شکیل کو دی۔ کیپٹن شکیل نے اس سے اپنا منہ اچھی طرح دھویا اور پھر خشک تولیے سے رگڑا، لیکن وہاں میک اپ کے کوئی اثار نہ تھے۔ جولیا سخت ندامت محسوس کر رہی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے خواہ مخواہ شک کر کے کیپٹن شکیل کا دل دکھایا۔ کیا رزلٹ رہا؟ ایکس ٹو کی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ جولیا کچھ نہ بولی تو صفدر نے جواب دیا۔ جناب، شکیل میک اپ میں نہیں ہے۔ جولیا، کیا تمہاری تسلی ہو چکی ہے؟ میں معافی چاہتی ہوں جناب، میں سخت شرمندہ ہوں، جولیا نے ندامت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس میں ندامت کی کوئی بات نہیں، اور میرا خیال ہے کہ کیپٹن شکیل بھی اسے محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا کام بھی ایسا ہے کہ ہمیں ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں نے کیپٹن شکیل کا منہ اس لیے دھلوایا تھا کہ جولیا کا شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، ورنہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کیپٹن شکیل کا چہرہ قدرتی طور پر سپاٹ ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب سے کیپٹن شکیل اس ٹیم میں داخل ہوا ہے، جولیا اس پر ایکس ٹو کا شک کر رہی ہے، اور اس شک میں کیپٹن شکیل کے چہرے کا سپاٹ پن بہت معاون ثابت ہوا ہے۔ مجھے جولیا کے خیالات اور اندیشوں کا علم تھا، لیکن کوئی توجہ نہ دی۔ اب جب جولیا نے خود بات چھیڑ دی تو میں نے مناسب سمجھا کہ بات پوری طرح کھل جائے۔ اچھا، اب سب لوگ چلنے کی تیاری کریں، پاسپورٹ آپ سب کو ایئرپورٹ پر مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔
میں ایک بار پھر معافی چاہتی ہوں، جولیا نے کیپٹن شکیل سے کہا۔ کوئی بات نہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، عمران صاحب آپ میک اپ شروع کریں۔ اور عمران جو اس سارے ہنگامے کے دوران بیٹھا اونگ رہا تھا، اٹھا، صفدر کو ساتھ کی الماری سے میک اپ کا سامان لانے کو کہا۔ طیارے نے اشارہ ملتے ہی ایئرپورٹ پر رینگنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی تیز رفتار انتہائی تیز ہوتی چلی گئی، اور چند ہی لمحوں بعد وہ زمین چھوڑ چکا تھا اور فضا کی بلندیوں میں پرواز کر رہا تھا۔ ARC کمپنی کا طیارہ تھا جو صفدر، کیپٹن شکیل، جولیا اور عمران کے ساتھ 30 اور مسافروں کو لے کر نیو یارک کی جانب جا رہا تھا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل آگے بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے صفدر اور عمران تھے۔ سارے ہلکے ہلکے میک اپ میں تھے، جس سے ان کی شخصیت کچھ اور نکھر آئی تھی۔ صفدر کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں انتہائی شاندار لگ رہی تھی، اور عمران اسے بیٹھا چھیڑ رہا تھا۔ صفدر یار، تمہارے چہرے پر گلیری کی دم میں بڑی شاندار ہے، یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، صفدر نے آہستہ سے جواب دیا۔ خدا کے لیے صفدر، کیا میں مونچھیں اگانے کا کام کرتا ہوں؟ یہ سب تو باتوں میں مشغول تھے، مگر ایک اکھڑے بند کا نوجوان جہاز کی تیسری دو میں بیٹھا ان کی طرف بڑی پراسرار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ ان کی شخصیتوں پر نظر ڈالتا، اور کبھی اس کی نظریں عمران کی گود میں پڑے کیمرے کی طرف مڑتی۔ طیارہ رواں دواں اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اچانک نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، اور پھر وہ آہستہ سے عمران اور صفدر کے نزدیک سے گزرتا ہوا طیارے کی دم میں بنی ہوئی لیبارٹری کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی وہ عمران کے پاس سے گزرا، اس نے جھپٹ کر عمران کی گود سے کیمرہ اٹھا لیا، اور پھر پوری تیزی سے لیبارٹری کی طرف بھاگا۔ عمران نے بھی اس کے پیچھے جست لگائی، مگر وہ لیبارٹری میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمام مسافر اس حرکت سے بری طرح بوکھلا اٹھے۔ عمران لیبارٹری کے دروازے پر مکسے برسا رہا تھا۔ صفدر، شکیل اور جولیا بھی اپنی جگہوں سے کھڑے تھے۔ ایئر ہوسٹس تیزی سے عمران کی طرف بڑھی۔ عمران نے اسے کسی طرح بھی لیبارٹری کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر ہوسٹس بے بس تھی۔ یہ واقعہ ہی اتنا اچانک ہوا تھا کہ سب چکرا کر رہ گئے تھے۔ اچانک عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازے پر بنے ہوئے لاک پر گولی چلا دی۔ گولی پڑتے ہی تالا ٹوٹ گیا، اور عمران نے تیزی سے دروازے کو دھکا دیا، لیکن خالی لیبارٹری اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ لیبارٹری کی پشت کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ عمران نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا، اور اسے فضاؤں میں ایک پیراشوٹ نظر آیا، اور عمران زندگی میں پہلی بار بے بسی سے ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا۔ لیکن شاید یہ کیمرہ اتنا قیمتی تھا کہ عمران نے بے بسی کی بجائے کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کیپٹن شکیل کو کہا کہ تم نیو یارک ایئرپورٹ پر میرا انتظار کرنا، اور پھر وہ تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھا، اور اس نے جہاز کی طرف سے ملنے والے پیراشوٹ کو اپنی کمر کے گرد باندھا، اور پھر اس نے صفدر کے کان میں تیزی سے سرگوشی کی، اور صفدر پستول نکالتا ہوا کاک پٹ کی طرف بھاگا، جہاں پائلٹ جا بیٹھا جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس مجبور نظروں سے یہ ہنگامہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ادھر صفدر نے پائلٹ کی پشت پر پستول لگایا اور اسے مجبور کیا کہ وہ جہاز کو پیچھے کی طرف لوٹا دے۔ دیکھو پائلٹ، اپنا جہاز فوراً بیک کر دو، ورنہ وہ آدمی ہماری ایک ایسی چیز لے کر جہاز سے کود گیا ہے جس کے لیے ہم سارے جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اچھا تو یہ ہے کہ تم فوراً جہاز موڑ کر اس کے پیچھے چلو، اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جہاز کی رفتار تیز کر دو۔ ہمارا ایک آدمی جہاز سے کود جائے گا، اس کے بعد تم اپنی منزل کی طرف چلے جانا، ورنہ تم جانتے ہو سب کچھ کر گزریں گے۔ پائلٹ نے بے بسی سے پستول کی طرف دیکھا، اور پھر جہاز کا رخ موڑ دیا۔ جہاز ایک بار پھر واپس جا رہا تھا۔ عمران کھڑکی سے کودنے پر تیار کھڑا تھا۔ ایئر ہوسٹس اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، لیکن جولیا نے اسے ریوالور دکھا کر چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ جہاز آہستہ آہستہ فضاؤں میں بلند پیراشوٹ کے نزدیک ہوتا ہوا جا رہا تھا۔
جیسے وہ اس پیراشوٹ کے پاس سے گزرا تو عمران نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران کا پیراشوٹ کھل چکا تھا اور اب وہ بھی فضاؤں میں جھول رہا تھا۔ اس کا پیراشوٹ پہلے پیراشوٹ کے کافی نزدیک تھا۔ یہ عمران کا اندازہ تھا کہ اس نے ایسے وقت چھلانگ لگائی جب جہاز پیراشوٹ کے بالکل پاس سے گزرا۔ اب جہاز ایک لمبا چکر لگا کر دوبارہ واپس اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ عمران نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا۔ اب دونوں پیراشوٹ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جا رہے تھے اور کچھ دیر بعد وہ دونوں زمین کے نزدیک آ گئے تھے۔ عمران زمین پر کودنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص زمین پر کودتے ہی بھاگ جانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی دونوں زمین پر گرے اس شخص نے جلدی جلدی اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑانا شروع کر دیا۔ عمران اس سے تقریباً 150 گز دور گرا تھا۔ یہ جگہ ایک خشک پہاڑی تھی۔ عمران نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو پیراشوٹ سے آزاد کرایا اور پھر پستول ہاتھ میں لے کر تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ کیمرہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ چونکہ وہ پستول کی رینج سے دور تھا اس لیے عمران اس پر گولی نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے وہ بھاگنے پر ہی اکتفا کر رہا تھا۔ ناہموار پتھروں کی وجہ سے اسے بھاگنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شخص پہاڑی کی دوسری طرف بھاگ رہا تھا۔ عمران کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اس پہاڑی کی دوسری طرف کیا ہے، اس لیے وہ پہاڑی کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی اس شخص کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اب وہ شخص عمران کی پستول کی رینج میں تھا، لیکن اب عمران پستول نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اب اگر اس نے اسے گولی مار دی تو وہ کیمرہ سمیت پہاڑ سے نیچے جا گرے گا اور پھر جو اس شخص کا تو حشر ہوتا تو ہوتا، کیمرہ عمران کو صحیح سلامت نہ مل سکتا تھا۔ اس لیے عمران چاہتا تھا کہ اسے زندہ پکڑے۔ اتنے میں وہ شخص پہاڑی کی دوسری طرف پہنچ کر عمران کی طرف سے اجڑ ہو گیا۔ عمران بھی ایک لمحے کے بعد چوٹی پر پہنچ گیا، لیکن اس نے نیچے پہاڑی کی طرف سمندر پھاٹے مارتا دیکھا اور وہ شخص کیمرہ ہاتھ میں ڈالے سمندر کی طرف گولی کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ اتنی بلندی سے سمندر میں چھلانگ لگانا یقیناً اس شخص کی انتہائی دلیری اور جرأت کی دلیل تھی۔ پہاڑی تقریباً سمندر سے 100 فٹ اونچی تھی۔ اسی وقت ایک زور کا جھپاکا ہوا اور وہ شخص سمندر کے اس پانی میں کیمرے سمیت گم ہو گیا۔ عمران نے پستول جیب میں ڈال دیا، پنجے جوڑے اور پھر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیر کی طرح اڑتا ہوا سمندر کی طرف جا رہا تھا اور سمندر لمحہ بہ لمحہ نزدیک آتا جا رہا تھا اور چند ہی لمحوں بعد وہ سمندر کی پہنائیوں میں تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ سمندر اس جگہ انتہائی گہرا تھا، وگرنہ اتنی بلندی سے کودنے کے بعد وہ یقیناً سمندر کے نیچے کی زمین سے ٹکرا جاتا اور پھر اس کے گوشت کا قیمہ مچھلیوں کی خوراک بن جاتا۔ عمران کافی گہرائی تک تیر کی طرح گیا اور اس کی رفتار جب تیز ہوئی تو سمندر نے اسے تیزی سے اوپر کی طرف اچھالنا شروع کیا۔ تیر نے تیرنے میں انتہائی مشاق ہونے کی وجہ سے لمحہ بے لمحہ اس شخص کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی کیونکہ ایک لانچ تیزی سے اس شخص کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ لانچ اس شخص کی طرف بڑھ رہی تھی، عمران کا خیال تھا کہ وہ شخص گرفتار ہونے سے پہلے لانچ میں سوار ہو جائے گا۔ لانچ اس شخص کے پاس پہنچ کر آہستہ ہو گئی اور لانچ پر کھڑے 2 آدمیوں نے اسے پکڑ کر لانچ پر چڑھا لیا۔ اتنے میں عمران بھی اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک شخص نے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہاں عمران نے ایک ایسا جمپ لگایا کہ ایک انسان کی اس سے توقع بھی کبھی نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ وہ سمندر سے ایسے اچھلا جیسے کوئی شخص زمین سے اچھلا ہو، اور وہ جمپ بھی اتنا زوردار تھا کہ وہ دوسرے لمحے لانچ میں پڑا تھا۔ وہ دونوں شخص یہ دیکھ کر اتنے حواس باختہ ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان سمندر سے اتنا بڑا جم لگا سکتا ہے، لیکن یہ عمران تھا جو خطرے میں واقعی مافوق الفطرت بن جایا کرتا تھا۔ عمران جیسے ہی لانچ پر گرا، اس نے تیزی سے پلٹا کھایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چھلانگ لگانے میں اسے جتنا زور لگانا پڑا تھا وہ خود ہی جانتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے ہوں، اور پھر لانچ کے تختوں پر گرنے سے اس کو چوٹ بھی کافی آئی تھی۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ یہی لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اگر اس نے ذرا کمزوری دکھائی تو یہ سارا کیا دھرا بے سود ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر دونوں شخص بھی چونک پڑے، جیسے خواب سے جاگے ہوں۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھے، لیکن عمران نے پھر ایک ہائی جمپ لگایا۔ اس کی دونوں ٹانگیں سامنے والے شخص کے سینے پر پڑیں اور وہ چیخ مار کر نیچے الٹ گیا۔ دوسرا شخص عمران سے لپٹنے لگا، لیکن ایک ہی گھوسے نے اسے بھی نیچے گرا دیا۔ اب عمران تیسرے شخص کی طرف بڑھا، جو یہ سچویشن دیکھ کر کیمرے کو سمندر میں پھینکنے جا رہا تھا۔ عمران نے ایک جھپٹا مارا اور کیمرہ اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ گھوسا کھانے والا شخص دوبارہ عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے بھاگ کر کیمرے کو ایک کونے میں رکھا اور پھر آنے والے شخص کو پھرتی سے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ وہ شخص حالانکہ کافی قوی ہیکل تھا، لیکن عمران کے ہاتھوں میں ایک کھلونے کی طرح بے بس ہو چکا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر وہ اس شخص کی طرف بڑھا جو کیمرہ لے آیا تھا۔ وہ شخص اب پھر کیمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر مارا اور پھر اسے بھی ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ایک جھپاگے سے وہ سمندر میں گر پڑا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت ایک درندگی پھیلی ہوئی تھی۔ تیسرا شخص ابھی فرش پر پڑا تھا۔ اس کے سینے پر پڑنے والی لات اسے عدم کا راستہ دکھا چکی تھی۔ عمران نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر لانچ کو سنبھالا، جو تیزی سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر سمندر میں چکر لگا رہی تھی۔ عمران نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور لانچ تیز کر کے ایک مخالف سمت کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں شخص سمندر میں پڑے ہاتھ پیر مار رہے تھے، لیکن عمران ان سے بے پرواہ ہو کر لانچ چلا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کی لانچ تیزی سے پہاڑوں کی طرف بھاگی جا رہی تھی، جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ اب اس طرف سے فارغ ہو کر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس ملک میں ہے اور کس شہر سے کتنی دور ہے۔ اسے فوراً نیو یارک پہنچنا تھا، کیونکہ اس کے بغیر اس کے ساتھی بے بس تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے اور اس کے کوڈ الفاظ کیا ہیں۔